اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشکل ترین ایام میں سے ایک دن وہ سفر طائف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ کا اتنا خون بہا کہ آپ کے قدمین مبارکین آپ کے نالین مبارکین کے ساتھ جڑ گئے، اتنا خون بہا۔ اور آپ جب طائف سے واپس آئے تو صبح فجر کی نماز آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کے ساتھ منور کر رہے تھے۔ اب میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں فجر کی نماز آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس موقع پر جنات کی ایک جماعت گزری اور انہوں نے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں کہ بڑی عجیب کتاب ہے، حق کی طرف دعوت دیتی ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کہا اور وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آج ہم کہتے ہیں مصروفیت ہی بڑی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ مصروفیت کیا ہے؟ کوئی مصروفیت نہیں۔ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 2 گھنٹے کھانے پہ لگا دیں، یہ مصروفیت ہے۔ موبائل ہاتھ کے اندر لیں گے تو 3 گھنٹے اس میں گزار دیں گے، یہ مصروفیت ہے۔ چائے کے لیے بیٹھ جائیں گے 1 گھنٹہ اس میں لگا دیں گے، یہ مصروفیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی نہیں تھا۔ ساری رات تہجد پڑھنی اور پھر سارا دن لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا، اس سے بڑی مصروفیت کیا؟ اس سے بڑی تھکاوٹ کس کو ہو سکتی؟ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ بیت الخلاء سے نکلتے تو آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، آپ کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب تک آپ حالت جنابت میں نہ ہوتے آپ ہر حالت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسے آپ سے مصروف زیادہ کوئی نہیں، ایسے آپ سے زیادہ پریشانی بھی کسی کو نہیں۔ امت کا غم علیحدہ، امت کی فکر علیحدہ، ستانے والوں کا غم علیحدہ، پریشان کرنے والوں کی فکر علیحدہ، روڑے اٹکانے والوں کی فکر علیحدہ۔ اتنے مشکل حالات دیکھے، اتنی پریشانیاں دیکھیں، لیکن کبھی اپنے معمولات میں فرق نہیں آنے دیا۔ آج تھوڑی سی ٹینشن پریشانی ہو تو ہم بچوں کو کہتے ہیں دور دور رہو، کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی میرے سے بات نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا جب پریشانی ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کو، اور اللہ تمہاری پریشانیاں دور کرتے۔ تو آپ سے زیادہ پریشان بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ جس چیز کو بنایا وہ قرآن کی تلاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ تقوی والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی کا بڑا اور اہم ترین عمل وہ قرآن کی تلاوت تھی۔